زندگی گزارے، ایک ہے دنیاوی احسانات اور ایک ہے دینی احسانات۔ ہمارا محسن ہے وہ آدمی جس نے ہمیں دین سکھایا، ہمارا محسن ہے وہ بندہ جس نے ہمیں ایک حدیث بتا دی، ہمارا محسن ہے وہ آدمی جس نے مجھے قرآن کی ایک آیت شریفہ سکھا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، میں اس کو اختیار دیتا ہوں، چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھے، چاہے تو مجھے بازار میں جا کر بیچ دے۔ اس قدر میں اس کا احسان مند ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے۔ جو آدمی ہمیں دین سکھائے، جن کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے، وہ نیک بندے، وہ اللہ کے اولیاء، جن کی وجہ سے صدیوں کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک مبارک سنت ہمارے گھروں میں پہنچی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت آج ہمارے بچے پڑھتے ہیں، وہ سب کا سب جو سلسلہ ہے وہ ہمارے محسنین ہیں، ان کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ ان سب کے احسان کا احسان مند ہونا، ان سب کے لیے کم سے کم درجے میں دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر سکھایا، کیا سکھایا؟ فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جس آدمی نے وہی کہا جو مؤذن نے کہا، اور اس کے بعد پھر اس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا، ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، وہ کلمات کہو جو مؤذن نے کہے، پھر دعا مانگو، پھر میرے لیے وسیلہ اللہ سے طلب کرو۔ وسیلہ یہ جنت کا ایک ایسا مقام ہے، بہت اونچے درجے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون ہوا۔ یہ ایک ہی بندے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے جو اللہ نے بڑے خاص طریقے سے بنائی ہے، پوری انسانیت میں سے صرف ایک بندے کو ملنی ہے، اور وہ ایک بندہ میں ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ذات بابرکات ہے جن کو اللہ پاک نے جنت کا یہ سب سے اونچا درجہ جس کا نام وسیلہ ہے، یہ اللہ پاک نے رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بنایا۔ ہماری دعا کرنے سے نہیں کہ ہم دعا کریں گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، ہماری دعاؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں، آپ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارا درود پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی احتیاج نہیں ہے۔ آپ کا مقام متعین ہے، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے۔ آپ افضل ہیں تمام کائنات سے، تمام انسانیت سے، تمام ملائکہ سے، تمام جنات سے، تمام کائنات سے آپ کا درجہ اونچا ہے۔ اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا میں کسی کو ہی نہ بناتا۔ آپ وجہ کائنات ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، آپ کی عزتیں، آپ کی شان اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ اس دن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نزدیک اسی عظمت اور شان کے ساتھ تھے جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں گوندا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بعد میں نبوت ملی ہے، بعد میں نہیں، فیصلے پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جو آپ ہی کے لیے ہے یہ متعین تھا، معراج متعین تھا، لیکن اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے کہ اپنے محسن کے احسان کو پہچانا کرو، جن سے دین پہنچے ان کی قدر کیا کرو، اس لیے ہمیں حکم دیا ہے ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں مانگیں گے تو معاذ اللہ کے نبی کو ملے گا نہیں، ہمارے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے جو مانگنا ہے، ہم جیسے درود پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو درود پڑھے گا اللہ اس پر رحمت بھیجیں گے، جو درود پڑھے گا اللہ اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہمارے درود پڑھنے سے آپ کے درجات بلند ہو جائیں، آپ کے درجات پہلے سے بہت اونچے ہیں، پہلے سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچے ہیں۔ یہ درود پڑھنا ہماری نجات کے لیے ہے، ہمارے اجر و ثواب کے لیے ہے۔ یہ اللہ سے وسیلہ مانگنا یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں اپنی امت کو کہ اپنے محسن کے احسان مند رہا کرو، جن سے دین پہنچے، جن سے دین سیکھو ان کے احسان مند ہو، جو تمہیں پانی پلا دے اس کا احسان مند ہو جاؤ، جو تمہاری ضرورت پورا کرے اس کا احسان، اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر حیا کا ایسا غلبہ تھا کہ خود رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی کا احسان سر پر نہیں رکھتے تھے۔ حجاج ابن یوسف ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ظالم آدمی تھا، 1,20,000 کو قتل کرنے والا، جس میں صحابہ بھی ہیں، جس میں تابعین بھی ہیں۔ 50,000 مرد اور 30,000 عورتوں کو ایک ایسے قید خانے میں بند کر دیا تھا جس کی چھت نہیں تھی،
بارش سے نہیں بچ سکتے تھے، سردی گرمی سے نہیں، ایسی ایک قید خانہ بنایا تھا، بڑا ظالم جابر قسم کا۔ حضرت سعید ابن مسیب، ایک ہیں حضرت سعید ابن جبیر، ایک ہے سعید ابن مسیب، دونوں تابعین میں سے ہیں، دونوں بہت اونچے درجے کے ہیں۔ سعید ابن جبیر کو بھی قتل حجاج ابن یوسف نے کیا ہے، لیکن سعید ابن مسیب یہ بھی اسی زمانے کے اندر ہیں اور تابعین ہیں، ان پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، کبھی کچھ نہیں کہا۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ اس ظالم آدمی کے ظلم سے صحابہ نہیں بچے، تابعین نہیں بچے، محدثین نہیں بچے، مفسرین نہیں بچے، کوئی بندہ نہیں بچا، کوئی حق کہنے والا نہیں بچا، کوئی حق سننے والا نہیں بچا، یہ سعید ابن مسیب پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا؟ ایک دفعہ لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے کہ جی آپ کی شان اور آپ کی عظمت ہم تسلیم کرتے ہیں، ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ حجاج کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا اور کبھی آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا، آپ کے خلاف کچھ نہیں کہتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سعید ابن مسیب فرمانے لگے کہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ جس کے ظلم سے بڑے بڑے نہیں بسے، مجھے کیوں نہیں کچھ کہتا؟ البتہ ایک بات ضرور میری سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو، وہ بات یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا، حجاج ابن یوسف بچہ تھا، یہ ایک دفعہ اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا، میں نے یہ نماز کے اندر بے ڈھنگی شرارتیں کر رہا تھا، نماز کے بعد میں نے اس کو بٹھا کر کہا کہ بیٹا نماز ایسے نہیں پڑھا کرتے، میں نے اس کو ساری نماز سکھائی تھی، شاید یہ مجھے اپنا نماز کا استاد سمجھتا ہے، اس وجہ سے مجھے کچھ نہیں کہتا۔ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم بھی اس بات کی لاج رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کو جس سے میں نے دین سیکھا اس کو کچھ نہیں کہنا۔ بہرحال رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ شدت حیا کی وجہ سے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان سر پر نہیں رکھتے تھے۔ ضرورت ہے آج اس بات کی کہ آج ہم اپنے محسن کے احسان مند بھی رہیں اور ان کے احسانات کا شکریہ بھی ادا کریں۔ بدقسمتی سے آج جس دور کے اندر ہم گزرتے ہیں، ایک تو طبقہ ایسا ہے جن کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا جی ٹھیک ہے کل کیا تھا آج چھوڑو بھول بھال جاؤ، جو کوئی کھایا پیا سب کی چھٹی، سب احسانات فراموش، احسان فراموشی کا بہت دور ہے آج۔ اور ایک جو اس سے بھی بڑی بیماری ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے محسنین کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری جو مسجدیں آباد ہیں اس کے پیچھے کتنے رونے والوں کے آنسو ہیں، جو آج اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے پیچھے کتنے بندوں کی محنتیں ہیں۔ ہم اپنے محسنین کو پہچاننا تک چھوڑ دیا۔ آج بدقسمتی سے ہمارے گھر کے اندر 7، 8، 9، 10 سال کے بچے کو ایکٹروں کے نام پوچھو تو سب کے بتا دے گا، انگریزی ایکٹر فلانے ہیں اور فلانی عورت ہے اور فلانے گانے گاتے ہیں اور فلانے سب کچھ جانتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو جو ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، ہم نہیں جانتے ان محسنین کو جو بھوکے رہ کر انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، ہم واقف نہیں ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے پیاسے رہ کر، جنہوں نے سفر کر کے، جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر پھر ہمارے تک دین پہنچ جائے، اس کے لیے کوششیں اور محنتیں کی ہیں۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تمہاری اولادیں سرکش ہو جائیں گی، نافرمان ہو جائیں گی، تمہاری بیویاں سرکش ہو جائیں گی، کیا کرو گے اس وقت؟ صحابہ کا دور ایسا ہے جو تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ کانپ گئے، اوقائن ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا وقت آئے گا ہمارے اوپر، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانے گی، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانے گی، ایسا وقت آئے گا؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اشد من ذالک، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی سخت وقت آئے گا۔ صحابہ اور پریشان ہوئے، یا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تمہیں پرواہ نہیں ہوگی تمہارے گھر کے اندر کتنی اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، کتنی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے، کتنی سنتوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے۔ مسلمان ہو، اللہ کے حکم کو زندہ کرنا ہے، یہ تم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھو گے، ایسی تمہاری زندگی ہو جائے گی۔ صحابہ اور پریشان ہوئے، اوقائن ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا وقت آئے گا ہم مسلمان امر بالمعروف چھوڑ دے، مسلمان نہیں عن المنکر چھوڑ دے؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اشد من ذالک، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میرے جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت وقت آئے گا۔ یا رسول اللہ اس سے سخت کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے سخت یہ ہوگا کہ تم امرتم بالمنکر،
تم بری چیزوں کا حکم کرنا شروع کر دو گے، تم اچھی باتوں سے روکنا شروع کر دو گے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہوگا برائیاں وجود میں آ جائیں، خیریں نکل جائیں، یہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے گا۔ اب صحابہ اور پریشان ہوئے، یا رسول اوقائن ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسی حالت آئے گی، مسلمان کلمہ پڑھے، مسلمان اپنے آپ کو امتی کہے اور پھر وہ اچھی باتوں کو روک دے اور بری باتوں کا حکم شروع کر دے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اشد من ذالک، اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ سخت وقت تمہارے اوپر آنا ہے۔ اب صحابہ یا رسول اللہ اس سے سخت کیا ہوگا، اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا کہ ایک مسلمان بری باتوں کا حکم کرنا شروع کر دے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے نیکیوں سے روکنا شروع کر دے، اس سے سخت کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہاری سوچ بدل جائے گی، تم برائی کو نیکی سمجھنا شروع کر دو گے، اور تم نیکی کو برائی سمجھنا شروع کر، سوچ بدل جائے گی، تمہاری مت ماری جائے گی، تمہارا دماغ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، تعلیمات الٹ ہو جائیں گی، سمجھ الٹ ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سب کو دعائیں ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہمیں معاف کر دے اور یہ مصیبتوں سے امت کو نجات دے دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچیں کہ ہماری سوچ کتنی بدل گئی ہے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم کون سے مسلمان ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں، ہم کون سے مسلمان ہیں ہماری شکل سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، ہم کون سا مسلمان ہیں جس کی دکان کو دیکھ کر کوئی نہیں چاہتا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، کون سے مسلمان ہیں چلتے ہوئے دیکھ کر کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، کون سے مسلمان ہیں جس کے معاملات اسلام والے نہیں، جس کی معاشرت اسلام والی نہیں، جس کا نکاح شادی اسلام والا نہیں، جس کی کوئی چیز بھی اسلام والی نہیں، کون سے مسلمان ہیں ہم؟ کبھی اس چیز کو بھی سوچیں، یہ سارا کا سارا مصیبتیں خود ہم نے اپنے سر کے اوپر ڈالی ہیں، یہ سیلاب ہمارے گناہوں کے نتیجے ہیں، یہ ظالم حکمران ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ جب ہم نے گناہ کرنے چھوڑیں گے اللہ فضل فرمائیں گے، اللہ سے دعا بھی ضرور کریں، لیکن کبھی کبھی اس بات کو بھی سوچیں کہ ہم نے اپنی سوچ کو کب سیدھا کرنا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ مجھے توفیق دے، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، اور اللہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔